سب کا دکھ ایک ہے، پتا چلے یا نہ پتا چلے، دولت مند بھی بے چین ہے، مالدار بھی بے چین ہے، غریب بھی بے چین ہے، مفلس بھی بے چین ہے، جو ایک نہیں 4 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے وہ بھی بے چین ہے، اور جو بھوکا ہے وہ بھی بے چین ہے، جس کے بدن پہ خوبصورت کپڑے وہ بھی بے چین ہے، جس کے بدن پہ پیون کے لباس ہے وہ بھی بے چین ہے۔ آج گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ آگ بے چینی کی آگ ہے۔ بیٹیوں کا باپ اس لیے بے چین ہے کہ اس کو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، وہ شادی کرے تو کیسے، پرورش کرے تو کیسے، ان کے لیے جو وہ نباہ کا ذریعہ لائے تو کہاں سے، اور باپ جو وہ بیٹوں کا باپ وہ بھی بے چین ہے، اس لیے کہ بیٹے بے وفا ہو گئے ہیں، بیٹے باغی ہو گئے ہیں، بیٹے غدار ہو گئے ہیں۔ بیٹیوں کا باپ بھی بے چین، بیٹوں کا باپ بھی بے چین، اولاد ہے وہ بھی بے چین، اولاد نہیں ہے وہ بھی بے چین، علم والا ہے وہ بھی بے چین، علم نہیں ہے وہ بھی بے چین۔ تو یہ بے چینی کی بلا آئی کہاں سے اور بے چینی کس وجہ سے ہے، تو اس کو سمجھنا ہوگا۔ سکون کا متلاشی انسان اگر سکون ڈھونڈنے نکلا ہے تو آؤ بے چینی کیوں ہوتی ہے، بے قراری کیوں ہوتی ہے، انسان بے چین کیوں ہوتا ہے۔ دراصل بات اتنی ہے، انسان کا وجود 2 چیزوں کا مرکب ہے، انسان کا وجود، زندہ وجود 2 چیزوں سے ترتیب پاتا ہے، ایک تو خاکی جسم ہے اور ایک تو نوری روح ہے۔ جسم اور روح جب دونوں ملتے ہیں تو انسان کو زندگی ملتی ہے، انسان کو حیات ملتی ہے۔ جسم بنائے خاک سے، روح بنی ہے نور سے، اور پھر روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عالم بالا سے آئی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَنَفَخْتُ فِي مِن رُوحِي، تو میں نے انسان کے اندر اپنی روح کو جلوہ گر کیا، اپنی روح کو ڈال دیا۔ قرآن اس کو امر ربی بھی کہتا ہے، رب کا حکم بھی کہتا ہے، امر بھی کہتا ہے۔ تو یاد رکھو جسم کی فطرت میں خاکیت ہے، جسم کی فطرت خاکی ہے، جسم کی فطرت خاک نشینی ہے۔ اللہ اکبر، جسم کو کھانا چاہیے تو سکون ملے گا، جسم کو ہوا چاہیے تو سکون ملے گا، جسم کو پانی چاہیے تو سکون ملے گا، جسم کو نیند چاہیے تو سکون ملے گا۔ لیکن جسم کے پرسکون ہونے سے کبھی انسان پرسکون نہیں ہوتا جب تک کہ روح پرسکون نہ ہو۔ سکون کے لیے روح کا سکون ضروری ہے، روح پرسکون ہوگی تو انسان بھی پرسکون ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو یہ جو روح ہے، روح یہ آئی ہے عالم بالا سے، اللہ کی طرف سے۔ تو اس کو سکون کس طرح ملتا ہے؟ جیسے مچھلی کو سکون پانی میں ملتا ہے، درندوں کو سکون جنگل میں ملتا ہے، پرندوں کو سکون ہواؤں میں پرواز سے ملتا ہے، ویسے روح کو سکون اللہ کے ذکر میں ملتا ہے، اللہ کی عبادت میں ملتا ہے، اللہ سے وفا میں ملتا ہے، اللہ کے قرب میں روح کو سکون ملتا ہے۔ اللہ اکبر، تو جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے روح پر سکون ہوتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے روح پر سکون ہوتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے۔ اسی طرح جب رب کا قرب اختیار کرتا ہے روح پر سکون ہوتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے۔ اللہ کی خشیت میں گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے، روح پر سکون ہوتی ہے، اس کو سکون مل جاتا ہے۔ پھر انسان بے چین کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، جب انسان آوارگی کرتا ہے، جب انسان عیاشی کرتا ہے تو روح بے قرار ہوتی ہے، اور جب روح بے قرار ہوتی ہے تو انسان کا پورا وجود بے قرار ہوتا ہے، انسان بے قراری کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے مچھلی کو اگر پانی سے نکال کر مخملی گدے پر ڈال دیا جائے تو بتاؤ گدا تو مخمل کا ہے، لیکن کیا مچھلی کو سکون مل سکتا ہے؟ مچھلی کو اطمینان مل سکتا ہے؟ نہیں نہیں، مچھلی کی قرارگاہ، مچھلی کی سکون گاہ واللہ اکبر مخملی گدے نہیں ہیں، نرم نرم بستر نہیں ہے، بلکہ مچھلی کے لیے سکون پانی ہی میں ہے۔ اگر آپ پرندے کو نکال کر سونے کے پنجرے میں قید کر دے تو بھی اس کو وہاں سکون نہیں ملے گا، کیونکہ سونے کا پنجرہ اس کی جگہ نہیں، کھلی فضاؤں میں پرواز کرنا